اس ویڈیو میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ آپ چاہتے ہو کہ میں جلدی بوڑھا نہ ہو جاؤں، ہمارے ایجنگ کا جو پروسیس ہے، بڑھاپے کا جو پروسیس ہے یہ سلو رہے، تو یہ ویڈیو خاص آپ کے لیے ہے، کیونکہ ہمارے جسم کے اندر مائٹوکانڈریا کئی سارے خلیوں میں پایا جاتا ہے، اور اس مائٹوکانڈریا کو پاور ہاؤس آف دا سیل کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارے جسم کے لیے ایک فیکٹری کی طرح ہے اور انرجی بناتی ہے، اور پھر اس انرجی کو مختلف قسم کے سیلز استعمال کرتے ہیں۔ تو جب ان سیلز کو، ان خلیوں کو انرجی ملتی رہے گی تو یہ اچھے سے سروائیول کریں گے، ان میں ایجنگ کا پروسیس سلو ہوگا، ان میں بڑھاپا، ان میں مرنے کا پروسیس سلو ہوگا، تو بندہ لمبی زندگی جوان رہ سکتا ہے۔ لیکن جب مائٹوکانڈریل ایکٹیویٹی سلو ہو اور سیل کو انرجی نہ ملے تو پھر وہ مرنے کی طرف جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو بڑھاپے کا پروسیس ہے وہ تیز ہوتا ہے۔ اب وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے مائٹوکانڈریل ایکٹیویٹی سلو ہوتی ہے، انرجی کم پیدا ہوتی ہے؟ تو وہ ایک فیکٹر ہے جس کو کہا جاتا ہے NAD، اور NAD کا سب سے بڑا رول کریب سائیکل کے کمپلیشن میں ہے، کیونکہ کریب سائیکل ایک دائرہ ہے جو خوراک سے شروع ہوتا ہے اور انرجی پہ ختم ہوتا ہے۔ اب NAD کی وجہ سے کریب سائیکل کمپلیٹ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے انرجی نہیں بنتی اور سیل کو انرجی نہیں ملتی، تو پھر وہ مرنے لگتا ہے۔ اب کن وجوہات کی بنا پر NADP کم ہو جاتا ہے؟ تو ایک ریسرچ کے مطابق وہ لوگ جن میں CD38 انزائم زیادہ ہو تو ان لوگوں میں NADP کی کمی ہوتی ہے، اور ان میں بڑھاپے کا جو سپیڈ ہے، ایجنگ کا جو پروسیس ہے وہ بہت تیزی سے جاتا ہے اور وہ بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ یہ ریسرچ اصل میں چوہوں پہ کی گئی تھی، اور جن لوگوں میں CD38 انزائم نہ ہو تو ان لوگوں میں، یا کم ہو تو ان لوگوں میں NADP زیادہ ہوتی ہے، ان کی مائٹوکانڈریل ایکٹیویٹی زیادہ ہوتی ہے، انرجی زیادہ بنتی ہے، تو وہ لوگ آہستہ آہستہ بڑھاپے کی طرف چلتے ہیں۔ تو آپ کو اگر یہ چاہیے کہ ہم جلدی بوڑھا نہ ہو جائیں تو اس کے لیے آپ کو 5 کمپاؤنڈز کا استعمال کرنا ہے، اور وہ کمپاؤنڈز آپ کے ڈائٹ میں آپ کو ملنے والی ہے۔ سب سے پہلا والا جو کمپاؤنڈ ہے وہ کوئرسیٹین ہے۔ یہ زیادہ تر پیاز میں پایا جاتا ہے، امرود میں پایا جاتا ہے، امرود کے چھلکے میں پایا جاتا ہے، اور ایپل یعنی سیب میں پایا جاتا ہے، اور سیب کے چھلکے میں بھی پایا جاتا ہے۔ دوسرا کمپاؤنڈ کرکیومین، یہ ہلدی میں پایا جاتا ہے۔ تیسرا کمپاؤنڈ EGCG، یہ گرین ٹی میں پایا جاتا ہے زیادہ تر، اور یہ ہماری NAD کو بڑھاتا ہے اور جو CD38 انزائم ہے اس کو کم کر دیتا ہے۔ اور چوتھا کمپاؤنڈ اینتھوسائنین، یہ گریپس میں اور اسپیشلی ریڈ اینڈ پرپل گریپس میں، چقندر میں، بند گوبی میں پایا جاتا ہے۔ پانچواں کمپاؤنڈ جسے ایپیجینین کہا جاتا ہے، یہ تھائم میں، آرگینو میں اور زیادہ تر دھنیا میں پایا جاتا ہے۔ تو ان کمپاؤنڈز کی وجہ سے ہمارا NAD کا جو لیول ہے وہ بڑھے گا اور CD38 انزائم کا لیول کم ہوگا۔ اس طریقے سے ہم اپنے بڑھاپے کو سلو کر سکتے ہیں اور ایک لمبی زندگی جوانوں کی طرح گزار سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اللہ حافظ۔